السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، عزیز طلبہ، معزز سامعین، اساتذہ، محترم جناب قاری القراء علامہ یاسین صاحب دامت برکاتہ، بہت بڑی ہستی ہیں جتنی قرآن کی خدمت اللہ نے ان سے لی ہے، میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان کے صاحبزادوں کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان علم وحی کے بغیر جانور ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر۔ پھر اس میں شدت لاتا ہے ان ہم الا کالانعام، تاکید آگے، حسر آگے، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ ایک اور طرح اس کو بیان کیا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ، جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ۔ کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا، پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق۔ جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ وتصبیحہ، کائنات کی ہر شب، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ عمامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کل، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے، اس کی تسبیح کیسے پڑھ، پھر اس میں اور طاقت پیدا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم۔ ایٹم کو کیا کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر، کتنا سکتا ہے؟ ایٹم سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی، اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا۔ کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ، کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مات۔ اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ کہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث،
اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا. بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا. اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بنا اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا. واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ. کتنے علماء قتل ہوئے. متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی. اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے. اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو. یہ ضرب جضرب و ضربن سے نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ تعمق چاہیے عربی میں. عرب تو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے. اسماعیل رحمہ اللہ تلاوت کر رہے تھے مسجد زبانی. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہاں ہے واللہ عزیز حکیم. انہوں نے پڑھا واللہ غفور الرحیم. تو قریب ایک بدو بیٹھا تھا دیہاتی، کہتا ہے وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ اسماعیل جیسی عبقری شخصیت ہے جنہوں نے قرآن کی وہ خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے کسی نے نہیں کی. تھے بڑے بدصورت اور علم نے ان کو خوبصورت بنا دیا. ایک دفعہ کہنے لگے زندگی میں مجھے کوئی چکر نہیں دے سکا سوائے ایک دفعہ. تو اس نے شاگردوں نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میں کھڑا تھا، ایک خوبصورت لڑکی آئی اور مجھے ایسے اشارہ. میں کہا بھائی کم بن گیا، کوئی میرے سے بھی عاشق ہو گئی ہے. تو وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا عورت سے زیادہ مرد کو بیوقوف بنانے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں. تو ایک دکان پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور دکاندار سے کہا اس جیسا، اور چلی گئی. تو اسماعیل فرماتے ہیں بھائی کی چکر ہے؟ وہ کہنے لگا جی کل یہ لڑکی میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا کے دو. وہ مصور تھا. تو میں نے اس سے کہا میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو میں کیسے بناؤں؟ تو آج وہ تمہیں لے کر آئی، اسماعیل رحمہ اللہ کو لے کر آئی ہے اور کہا ایسا بنا دو، یہ شیطان کی شکل ہے. علم اللہ نے بہت دیا. تو وہ بدو کہنے لگا بھائی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ سبحان اللہ. کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا ما ھذا بکلام اللہ، یہ کلام اللہ نہیں ہے، کچھ اور پڑھ رہے ہو. سبحان. انہوں نے دہرایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اوہ بھائی معاف کرنا، واللہ عزیز حکیم. اما ھذا فکلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے. تو انہوں نے پوچھا اسماعیل نے انت عالم، تم عالم؟ کلا انا بدوی، میں دیہاتی ہوں. کیف فہمت خطئی، تمہیں پھر میری خطا کا کیسے پتہ چلا؟ کہ دیکھو لو غفر ورحم لم یامر بالقتل، اگر وہ کہتا میں غفور الرحیم ہوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا. عز فحکم، سبحان. عزیز و حکیم اپنے آپ کو بتایا، کہا کاٹ دو اس کا ہاتھ. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے. جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتا. شرح جامی پڑھائی جاتی ہے. اب بتاؤ شرح جامی فلسفہ نحو کی کتاب، جیسے قاری صاحب فرما دینا کہ بخاری کیا ہے؟ علم الحدیث اور مشکات حدیث. تو شرح جامی فلسفہ نحو کی کتاب ہے، نحو کی نہیں ہے. کافی بھی پڑھاتے ہیں سبحان اللہ، نیل پہ دہلا. وہ پہیلیوں کی کتاب نحو کی ہے ہی نہیں، صرف ایک کتاب ہے نحو کی، ہدایت النحو ہوتی. ہدایت النحو بھی مجھے ایسے ازبر یاد تھی جیسے سورۃ فاتحہ یاد ہوتی. اما بعد سے شروع کرتا تھا اور تمت بالخیر پر 40 منٹ میں ساری دہرا دیتا تھا. نحو کی ایک کتاب ہے صرف ہدایت النحو. کافیہ پہیلیاں، شرح جامی فلسفہ، کنز الدقائق پہیلیاں. کنز بھی ہے. امام توقان ابھی تک فارغ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ ساری کتابیں نکال. منطق تو پہلی طلاق دے دی میں نے اس کو،
تو یہ چونکہ میں نے کتابیں حفظ کی تھیں بچوں، آپ لوگ تکرار بھی نہیں کرتے ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، بدگمانی نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے تم تکرار بھی نہیں کرتے، اور میں حفظ کرتا تھا، اللہ نے حافظہ اچھا دیا تھا، جب تک میں بیمار نہیں ہوا میں نے ہر کتاب یاد کی، تو میں بصیرت سے بول رہا ہوں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ پہلا علم ہے، حدیث سے پہلے فا کیوں ہے، واو کیوں ہے؟ واو ہونا چاہیے، وَعْلَمْ، فا کس لیے ہے؟ فا ہوتی ہے للفور، فا حملتہ، فا فوراً حمل ہوا، چونکہ اس میں بائبل میں ہے کہ حمل ہوا اور 9 مہینے بعد ولادت ہوئی، تو قرآن کہتا ہے فحملت، فوراً حمل ہو، فانتبذت به مکانا قصیا، فوراً دور ایک جگہ گئی، پھر فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا 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 ایک کھجور کے تنے سے پھر ٹیک لگائی اور بچہ پیدا ہو گیا۔ تو یہاں واو کی بجائے فا ہے کہ اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے، پہلے سمجھو، حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ میرے ایک دوست تھے، وہ ایس پی تھے، یہاں تھے وہ ASP فیصل آباد، تو میں نے گشتیں کی، اللہ نے فضل فرمایا وہ تبلیغ میں لگ گئے، پھر وہ کوئٹہ گئے، SP بن گئے، SSP، وہاں سے 3 چلے لگانے آ گئے، اللہ ان کا بھلا کر۔ تو وہ فیصل آباد میں تشکیل ہو گئے، تو میں ان کے پاس گیا، بلال مسجد میں تھے، میں نے کہا یہاں کا جو SSP ہے نا، وہ میرا جوٹی دار ہے سینٹرل ماڈل اسکول کا، تو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا وہ بیچ میٹ ہے، ہم اس میں کٹھے تھے CSS کے اس میں اسباق میں کلاس میں، ہم سیدھے گئے، آگے پولیس کا وہ ہے گیٹ، اور دوسرا گیٹ ہے وہ اوپر جا کر جیل روڈ سے پھر اندر جاؤ، اور جون کا مہینہ، اب 2 صوفی صاحب آ گئے سپاہی کے ساتھ، میری بھی داڑھی اس کی بھی داڑھی، میری بھی ٹوپی اس کی بھی ٹوپی، تو عبد الخالق نے کہا بھائی صاحب دروازہ تک کھولو، وہ ایسے کھڑا کہنا اتوں آؤ، اسی کا پتہ سامنے بلا کھڑی ہے، کہنے کا بھائی گرمی بہت ہے، لمبا سفر ہو جائے، مہربانی کر دو کھول دو۔ صوفی صاحب تو سنیا نہیں، چلو اتوں آؤ۔ اب یہ ایک منظر دیکھا آپ نے، اب دوسرا منظر دیکھو، جب حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ چلا تو اب کیا تبدیلی آئی، تو وہ فیصلہ آباد سے تبدیل ہو کے کوئٹہ گیا تھا، لہذا سب کو پتا تھا عبد الخالق، لیکن اب وہ داڑھی میں، وہ ٹوپی میں کوئی تصور نہیں، تو پھر آخر انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق SSP، سر 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 سر، اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ایسے ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالا کھولا، اور اندر ہم گئے، آگے سر پیچھے سر، آگے سر پیچھے سر۔ تو ظفر نام تھا میرے کلاس فیلو کا، جو وہ وہاں SSP تھا اس کا، میں کہا بھی آج ایک گل سمجھ آ گئی، جب تک حاکم دی قدر نہ ہوئے حکم دی قدر نہیں آ سکتی۔ حاکم کی قدر آئے گی جب اسے سمجھو کہ پہچانو گے، اللہ نور السماوات والارض سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید اینما تولوا فثم وجہ اللہ للہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو اسی کی وحدانیت نظر آتی، اوپر دیکھو تو اللہ کی قدرت، نیچے دیکھو تو اللہ کی قدرت، اندھیرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سویرا دیکھو تو اللہ کی قدرت، سورج کو نکلتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، ڈوبتا دیکھو تو اللہ کی قدرت، چاند کا گھٹنا دیکھو تو اللہ کی قدرت،
مکمل ہونا دیکھو تو اللہ کی قدرت. الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى هذا كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. اللہ جو ہے سائرن ہے، عربی کا سائرن ہے. یہ آپ لوگوں نے تو کچھ جنگ دیکھی نہیں، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی ہے. میں لاہور پڑھتا تھا تو رات کو پورا شہر سائرن گونجتے تھے کہ انڈیا کے جہاز آ رہے ہیں، بلیک آؤٹ ہوتا تھا. تو اللہ عربی کا سائرن، اللہ یا اللہ کی گل ہے. لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور حاکم بھی اللہ ہے. فتبارک اللہ رب العالمین هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی دعویٰ کر سکتا ہے وهو بكل شيء علیم، جس میں یہ 4 صفات ہوں. هو الاول، یہ تو قرآن کی آیت ہے، میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں. هو الاخر، وہ آخر میں ہے. لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ الظاہر، بلند و بالا، اس سے اوپر کچھ نہیں. لیس فوقہ شیء. هو الباطن، وہ چھپا ہوا. لیس دونہ شیء، اس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں. کیا ہے؟ لا یخفی علی اللہ من شیء. پھر من آ گیا شے کو چھوٹا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بھی تو شے ہے، میں بھی شے ہوں. شے کو بالکل حقیر بنانے کے لیے لا یخفی علی اللہ شیء لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ فیرا. مثال دیکھو کیا دے رہا ہے. فیرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. رات کا سیاہ اندھیرا ہو اور پہاڑ بھی کالا سیاہ ہو، بلوچستان والا، اور اس کا پتھر بھی کالا ہو اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو. ایک تو نہیں ہے نا، خرب ہا خرب جا رہی ہیں. تو میرا رب یہ نہیں کہہ رہا کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، کہہ رہا دبیب النملۃ السوداء. وہ اس کالی چیونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو ایک حقیر سی لکیر پتھر پہ بن رہی ہے، تیرا رب عرشوں سے وہ بھی دیکھ رہا. هل تعلم له سمیہ، کیا چیلنج ہے. هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی جانتے ہو میرے جیسا کوئی ہے؟ امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے بنایا زمین آسمان. وانزل لكم من السماء ماء، یہ پانی کس نے اتارا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، یہ خوبصورت باغات کس نے بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت تو پیدا کر کے دکھا. ایک درخت، چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لکڑی، آم کی لکڑی، اس پہ پھل آ گیا تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. ایک خشک لکڑی ہے، اس کی اوپر چھال کڑوی ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، زمین کا کوئی ذائقہ نہیں ہے. جب ہم اس میں کھاد ڈالتے ہیں تو وہ کڑوی ہوتی ہے، جب گوبر ڈالتے ہیں تو ویسے ناپاک ہوتا ہے. تو آم کی شکل اور مٹھاس کہاں سے آتی؟ میں تو ذمہ دار ہوں، کوئی سی بوریاں چاہ چاہ کے بیچ پہننے ہیں کھنڈ دیاں کہ چل بھائی آم مٹھا ہو جائے. اور ایک ہی آم کا پودا ہے، ایک پہ چونسا نکل رہا ہے، ایک پہ رٹول نکل رہا ہے، ایک پہ مالدہ نکل رہا ہے، ایک پہ دسہری نکل رہا ہے، ایک پہ کھٹا نکل رہا ہے، ایک پہ میٹھا نکل رہا ہے، ایک پہ اتنا بڑا آم نکل رہا ہے. اس کے رنگ، ان میں ذائقے کون بھرتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ نہیں یا اللہ، تو ہی تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تو ہی رحمان، تو رحیم،
تو ملک، تو قدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی الکبیر، الحفیظ، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الواسع، الشہید، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، الحمید، المحصی، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلالہ. یہ فقہی مباحث سے نہیں دل میں آتا. قرآن ایک محبت بھرا کلام ہے. اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے، مجھے بھی سمجھ دے. جس سطح پر اللہ بولا ہے سبحان کمال کر دیا ہے. میں نے چند آپ کو مثالیں رب اور میں نہیں یہ چاہ سکتا. تو جب یہ ہماری ذمہ دارہ خصوصی جماعت بنی تو اس میں انہوں نے چلہ لگایا کہ بھائی یہ کام ٹھیک ہے، تو وی آئی پی چلہ لگایا، زندگی میں ایک چلہ لگایا، اور اس کے بعد کبھی ذمہ دارہ جماعت کے ساتھ 1 دن 2 دن 3 دن زیادہ زیادہ ہفتہ واپس آ گئے واپس آ گئے. جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا. میت جو خواب میں کہتا ہے صحیح کہتا ہے. میں نے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے میری بخشش ہو. تو میں نے پوچھا آپ کا حشر کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا مقربین کے ساتھ. میں نے پوچھا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ ان کی تبلیغ کا لیول سن لیا نا. زندگی میں صرف ایک چلہ لگایا تھا، صرف ایک چلہ، اور وہ بھی وی آئی پی چلہ تھا. یہ اب ادھر میرے کو بستر نہیں چمتا، میرے کو بستر نہیں چمتا. ٹھیک. تو مجھے انہوں نے ایسے قریب ہو کر، میرے قریب ہو کر کہا بیٹا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا. تو تبلیغ زندگی میں ایک چلہ تھا. آپ تو ماشاءاللہ زندگیاں لگائے بیٹھے ہو، کیا کیا کچھ کیے بیٹھے ہو. اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کی بڑی قیمت ہے. جو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 55 سال سے چل رہا ہے، 15 سال سے چل رہا ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہوا ہے تو چل رہا ہے. لہذا بھائیو لب کو شائع نہ کرو کسی کے کہ اس کا تو یہ ہو گیا، اس کا تو یہ ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا ہو. اور شکر کے نفل پڑھو. اور اللہ کی بارگاہ میں دعوت کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا تو اپنے نبیوں کو دیتے. ایک یقین ہے اللہ والا کلمے والا جو ہم روزانہ سنتے ہیں. ایک یقین ہے محنت کا یقین. محنت کا یقین وہ کیا ہے کہ جس کام میں اللہ نے مجھے لگایا ہے نا، ہدایت اسی سے آئی تھی. لیکن ایک میں نے احتیاط بتا دی کہ یہ جو دعوت کی شکل ہے یہ حرف آخر نہیں ہے. امت میں بہت سے مصلحین دعوت کا کام مختلف شکلوں میں کر رہے ہیں، ہم سب کو سلام کرتا. ایک خوبصورت اذان دینے والے نے ایک ڈاکو کی زندگی بدل دی. اذان خود دعوت ہے، اذان خود دعوت ہے. ایوری کوسٹ کے ایک افریقن آئے. جب میں ریمنڈ میں عربوں کی تشکیل میں ہوتا تھا، کچھ 6.25 فٹ کا مسلمان ہو گئے تھے، عیسائی. میں نے کہا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہنے لگا میں مالی گیا، باسکٹ بال کا میچ کھیل گیا، تو میں ایک سٹور پہ گیا کچھ سودا لینے. وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، تو میں سننے، جب تک میں سودا لے رہا تھا وہ میرے کانوں میں آواز آتے 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 میرا دل کھچ گیا. تو میں نے دکاندار سے پوچھا یہ کون گا رہا ہے؟ انہوں نے سب کو میوزک، انہوں نے کہا یہ کون گا رہا ہے؟ تو دکاندار نے کہا یہ گانا نہیں ہے، یہ ہماری ہولی بک ہے. کہنے لگا تم یہ کیسٹ مجھے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا لے جاؤ. کہ میں وہ کیسٹ لے کر آیا، ساری رات ریوائنڈ کر کر کے سنتا رہا. مجھے اتنی اچھی لگی، صبح میں نے کلمہ پڑھ لیا.
تو دعوت کی بے شمار شکلیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہم اللہ کے فضل سے کہیں گے پورے یقین کے ساتھ کہ جو نفع اس شکل سے امت کو جا رہا ہے اور کسی راستے سے نہیں جا. جنگلوں میں ابھی بھائی عبدالقیوم صاحب بتا رہے تھے کہ 500 جماعتیں پیدل اس وقت چل رہے. کون پیدل جاتا؟ کون دھکے کھاتا؟ ہم ملاوی میں تھے 2015 میں، میرا چلہ لگا 8 ملکوں میں، سارے غریب ملک. تو پتہ چلا لاہور کی جماعت ہے جو گاؤں میں چل رہی مستورات کی. تو ساتھی 2 گئے 3 گئے نصرت کے لیے، واپس آئے تو ان کے چہروں کے تاثر بدلے ہوئے تھے کہ اتنا متاثر ہو کر آئے تھے کہ کہا ہماری جو جماعت ہے وہاں لاہور کی مالدار فیملیاں، سب مالدار گھرانوں پہ 2 کنال کے گھروں میں رہنے والے، 1 کنال کے گھر میں رہنے والے، اور یہاں گاؤں میں 1 کمرہ ہے، وہی سب کچھ ہے، اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ خواتین کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں. ہر خاتون الٹی کر رہی ہے بدبو کی وجہ سے. کس نے ان کو وہاں بٹھایا؟ کون سا پیر ہے جو مریدوں کو اس طرح تیار کر لے؟ کون سی تحریک ہے جو کارکنوں کو اس طرح تیار کرتی؟ یہ اس میرے نبی کی مبارک محنت کا معجزہ ہے کہ پلے سے خرچ کر کے دھکے کھا رہا. یہ مسجد ہے دارالقرآن، اسے آپ مزید خوبصورت بنانا چاہتے اور شروع ہو جائیں 1 سینٹی میٹر پہ کچھ کرنا. 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد وہ کھنڈ کی جگہ ہی مک گئی. ان کی ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، وہ منہ ہی مک جاندہ ہے. ان کی کرن اور ڈبا تو نہیں وہ منہ تے مارنا نہ، ساری سرخیوں نو تھپڑی تو ڈین بن جاوے. اور میں کیسے سمجھاؤں کہ جنت الفردوس کی حور کو اللہ نے جس دن پیدا کیا، سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال پہلے کائنات بنی ہے، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی. اس کے چہرے میں کتنی صلاحیت ہے، 25 ارب سال سے 5 دفعہ روزانہ زیادہ خوبصورت ہو جاتی. ابھی قیامت تک کا زمانہ پڑا ہوا ہے. سب سے ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک ہو. 80,000 نوکر ہوں گے. جب وہ دروازہ کھلے گا تو سامنے نوکر ہوگا، اس کے سامنے ہمارے پنجاب میں روایت ہے ہم اپنے بڑوں کو گوڈوں سے پکڑتے ہیں، ایسے گوڈوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ ہماری روایت ہے. تو وہ ایسے سر جھکائے گا، کہے گا ماں کیوں ہے؟ کہے گا تم فرشتے ہو، تمہارا ادب کر رہا ہوں. کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، میرے جیسے 80,000 آپ کے نوکر. اور وہ جب آگے جائے گا تو پورے لائن بنا کے کھڑے ہوں اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم تو انتظار کر کر تھک گئے. کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، اوے میں بڑے بتر کھا دے جی، فرشتے مار مار میرا گنج کر دیتا ہے، شکر کرو میں آ گیا جی. اب وہ سارے اس کو لے کے آئیں گے، ایک میدان میں تخت ہوگا وہاں بٹھائیں گے، اور 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا اور ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا، 1,60,000 ہوگا. یہ 80,000 ڈونگے میں 80,000 قسم کے کھانے ہیں، اور 80,000 گلاسوں میں 80,000 قسم کے مشروب ہیں. یہ سارے کھا جائے گا، یہ سارے پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. یہاں الٹا کام ہے، جیسے جیسے پیٹ بھرتا ہے تو رغبت ختم ہوتی جاتی ہے. وہاں یہ ادنا درجے کا ہے، 1,80,000 گلاس اور ڈونگے کھا پی کے ڈکار بھی نہیں مارے. نہ پیشاب نہ پاخانہ، نہ تھوک نہ بلغم، نہ موت نہ نیند، نہ بڑھاپا نہ بیماری، نہ غریبی نہ لڑائی. قلوبہم قلب رجل واحد، پورے جنتوں کے ایک دل ہوگا. اور قد یہ نہیں ہوگا 60 ہاتھ ہوگا جس پر اللہ نے آدم، بخاری اور مسلم شریف میں روایت، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پہ پیدا کی، اور جنت میں جا کر یہی قد اللہ تعالیٰ واپس کر دے. اور میں نے وہ پچھلے دنوں لائبہ کا بیان کیا، بیچارے جاہل لوگوں، اور میں تو علماء سے گلہ کرتا ہوں، نہیں یہ بھی جنت نہیں پڑھتے نہ پڑھاتے ہیں، یہ ذرا رفع یدین بھائی ایسے مشکل کستے ہیں، اور قرات خلف الامام آ جائے تو بغین کا پھر بولنا دیکھو، اور جنت ایسے گزار دیتے. میں جنت خود پڑھاتا ہوں کیونکہ میں نے جنت، اللہ نے مجھے بہت پڑھائی ہے. میں نے اللہ سے فضائل کا علم مانگا تھا کہ میں سال لگا رہا تھا، میں کہا یا اللہ مفتی تو بہت سارے ہیں، کسی سے بھی مسئلہ پوچھ لوں گا، مجھے فضائل کا علم عطا فرما. اور مولانا علی میاں کی بڑی
تاریخ دعوت و عظیمت، وہ بھی ساری سال میں پڑھی. تو اس نے ابن جوزی رحمہ اللہ کا جب ترجمۃ الباب آیا تو اس میں تھا کہ اللہ نے ان کے بیان میں بڑی تاثیر دی تھی، لوگ بے ہوش ہو جاتے. 20,000 مسلمان ہوئے، 1 لاکھ نے توبہ کی. میں نے سارا سال دعا مانگی، اللہ ابن جوزی جیسی تاثیر عطا فرما، ابن جوزی جیسی تاثیر. لما ایک پنجابی، ایک سرائکی، ایک راجپوت، اللہ بھلا میری اردو کی تو ٹھیک ہونی، میری عربی کی تو ٹھیک ہوں. میرے اللہ نے کرم کیا، میرے اللہ نے فضل کیا. تو وہ اتنا مذاق اڑا کہ یہ لائبہ کہاں سے آ گئی. میں کہ اللہ تمہیں نہ دے. ابھی میں نچلی جنت پہ بول رہا ہوں کہ وہ کھا پی لے گا تو نوکر کہیں گے حضور اپنی بیگم سے مل لیں، تو وہ ایک دم غائب. ابھی جب آپ لوگ اٹھیں گے تو کافی وقت لگے گا آپ کو نکلنے میں، لیکن وہ یوں ہوگا اور 80,000 غائب ہو جائیں اور ایک دم سامنے سے پردہ ہلنے لگ جائے گا. وہ پہلے سمجھے گا یہ کوئی سینری ہے، لیکن جب وہ ایسے ایسے ہلے گا تو وہ کہیں یہ کیا ہے. وہ ایسے 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 جیسے کوئی حسینہ کا آپ نقاب آہستہ آہستہ اٹھاؤ اور ہو بھی آپ کی بیوی تو کیسے قربان ہوگے. تو وہ ایسے جب پردہ ہٹے گا اور وہ سامنے آئے گی ایسے بیٹھی ہوگی. یہ تمہارا ممبر چھوٹا ورنہ میں پورا بنا کے دیکھا تو ایسے بیٹھے، ٹانگیں لمبی کی ہوں گی ایسے بیٹھے. وہ بیلی جلے ویکھنا ادھر، وہ یہ اس کی کیفیت ہے. اما ادھر دیکھ سکے گا نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ آنکھ جھپک سکے گا. جس نے دوزخ کے فرشتے دیکھے، ہوں جنت دی حور ویکھی، وہ ساتھ ہی مرنا ہے. وہ تو بس ایسے دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے. کتنی دیر؟ 40 سال. دنیا کے 40 سال، وہاں تو چند سیکنڈ محسوس ہوں گے، لیکن دنیا کے میرے نبی نے کہا 40 سال دیکھنے کا مزہ لیتا رہے. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت. دیکھو وہ تھوک ڈال دینا جنت کی لڑکی سمندر میں، اس کو تھوک آتا نہیں ہے، لیکن وہ تھوڑا ادھر زبان ہلا کے کوئی تھوڑی بہت بڑھاوے، وہ تھو کرے. کس میں؟ 7 سمندر. میں نے سارے بڑے سمندروں میں سفر کیا ہے. ہر دفعہ یہ حدیث مجھے پاگل کر دیتی ہے. کڑوا زہر پانی 14,000 کلومیٹر لمبا بحر الکاہل، 11 کلومیٹر گہرا، اور بحر اوقیانوس اور بحر ہند، یہ بڑے سمندر ہیں 3. تو وہ صرف تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کے بول میں کیا مٹھاس ہوگی. یا وہ حسینہ عالم کے مقابلے ہوتے ہیں. حسینہ عالم کو لاؤ، شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کھا کے دکھا گا. وہ پٹھان ہوگا وہ تو سیدھا ہی اس کے سر پہ لاٹھی مارے گا. اس کو تھوک نہیں آتا تو اس کا بول میں کیا مٹھاس ہو. تو وہ کہے گی یا ولی الرحمن اما لک فینا من رغبت. اللہ کے ولی آپ کو میرا شوق نہیں. پھر اس کو ہوش آئے، کہے گا اللہ کی بندی تو ہے کی، تو کیا ہے؟ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیرے انتظار میں ہوں. اور اللہ دی بندی پہلے تو کیوں نہیں دسیا؟ وہ اب لگائے گا دوڑ اور جا کر اس کو گلے لگائے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کتنا؟ مقدار عمر ہی من الدنیا. اور مقدار عمر 70 سنہ شمار کی جاتی ہے، جو میرے نبی نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور ہر لمحے میں اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. ایک دفعہ عربوں کی جماعت تھی بلال مسجد، تو میں چلا گیا نصرت کے لیے. وہ تعلیم کرا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کے کہنے کہ شیخ تھوڑی تعلیم کرو. تو ایک عرب تھا بدو، وہ ایسے کر کے نا، وہ ایسے کر کے سویا ہوا تھا، ایسے کر کے. میں کتاب پڑھتا رہا، وہ سویا رہا. میں گیا ان تو جگہ ہونا ضروری، تو میں نے کتاب بند کر کے جنت شروع کر دی. تو ایک آنکھ اس کی تھی بھی نہیں، تو وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا. جب میں نے حور کی بات شروع کی نا تو اس نے مجھے ایسے کر کے دیکھا. ایسے جب آئی عینا کی بات تو وہ ایسے ہو لعبہ عینا، حسین ترین حوریں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری جنت کی حوریں لائبہ پہ عاشق ہے. اور ایک لفظ آتا ہے یا عجبنا، ایک آتا ہے یا عشقنا. اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے کہتی یا لعبہ لو یعلم الطالبون لجدوا فیک لعبہ. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تیرے حسن کا تو اپنی زندگیاں فنا کر دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے. اور اس کے یہاں لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا من احب ان یکون لہ مثلی فلیعمل برضاء ربی. جو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے مل جاؤں تو میرے رب کو راضی کر کے
تلک الجنت التی کیا ہے نورثها لعبادنا ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان ذواتا افنان مدہامتان فیہما عینان تجریان فیہما عینان نضاختان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. اوپر جنت الفردوس ہے، نیچے عام جنت ہے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فیہن خیرات حسان کأنہن الیاقوت والمرجان حور مقصورات فی الخیام. ایک صفت مشترکہ ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین عین موٹی آنکھ ہے، آنکھیں تو کھینچ لیتی ہیں. کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. ایک اور عجیب آیت پڑھا تو ان للمتقین مفازا کامیابیاں حدائق واعنابا باغات اور انگور وکواعب اترابا. یہ جنت بیان ہی نہیں کرتے، فلسفے بولتے رہتے ہیں. اب دیکھو سب کیسے خوش ہو رہے. قاری حنیف صاحب کے بیان میں لگ رہا تھا بالکل اوس پڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں ایمان کو بڑھاتی ہے. صحابہ تو آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سبز پر ہوا میں اڑتے، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. دوسرا بول یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا زمرد کے پر، جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم. تیسرا بول یا رسول اللہ کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے جنت کے بارے میں؟ مناظرے سیکھتے پھرتے، کبھی مناظروں سے بھی آج کل دین پھیلا. یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ چونکہ کھجور ان کا پسندیدہ پھل ہے. ہم نے کہا تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا. چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ صحرائی لوگ ہیں. آپ نے کہا پر ریت کا نہیں، مشک اور عنبر کا صحرا. پانچواں بولا یا رسول کوئی گانا بجانا بھی ہے؟ انسانی فطرت میں تو ہے. اب روکتے ہیں اپنے آپ. میں تو سنگر تھا، مجھے سینکڑوں گانے یاد تھے. جنید جمشید سے اعلیٰ سنگر تھا. تیسری جماعت سے میں نے گانا شروع کیا، پھر سینٹرل ماڈل اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور. یہ جتنے نعت خواں نعتیں پڑھتے ہیں نا، میرا سننے کو دل نہیں کرتا، چونکہ کسی نہ کسی گانے کی طرز ہوتی ہے. وہ گانا میرے دماغ میں ہوتا ہے، میں فوراً پکڑ لیتے. جنید جمشید چونکہ خود وہ میوزیشین تھا، موسیقار تھا، تو دھنیں خود بناتا تھا. کوئی گانوں کی بھی تھی. تو میں نے ایک دفعہ سنی تو ہم مکے میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار جنید وہ نعت تو سناؤ، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. کہنے لگا جی مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام. وہ آگے پڑھنے لگا. میں کہا ٹھہر جاؤ میں بھی دہراتا ہوں. اچھا بول. میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار بلال. وہ ہنسے ہنسے پیچھے چلا گیا. کہنے لگا مولانا آج تک مجھے کوئی نہیں پکڑ سکا. میں نے کہا 60 اور 70 اس کے درمیان جس گانے کی دھن بنے گی میں پکڑ لوں، تو میرے دماغ میں ہے. وہ ایسے بھولے ہوئے ہیں لیکن جب وہ دھن آئے گی تو میں پہنچ جاؤں گا. کہنے لگا اچھا میں نے ایک دھن بنائی ہے، پکڑ کے دکھاؤ. بڑے دعوے سے میں نے کہا دیکھو اگر تو ہوئی 70 سے پہلے تو میں پکڑ لوں گا. اگر 70 71 کے بعد ہوئی، چونکہ 71 میں تبلیغ میں لگ گیا. 27 اکتوبر 1971 3 دن کے لیے نکلا اور 3 چلے پھر مدرسہ. ان کا ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کا شروع بنایا ہے. ان کا ٹھیک سنا. کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ
میرے اللہ. ابھی اس کی چل رہی تھی. انہوں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں نے کہا تیری معلومات کے لیے فلم فن خاں ہے، اور سلونی ایک تھی مروی بیچارے، اس پر یہ فلم آیا گیا تھا دریا راوی کی کھجوروں میں، اور نور جہاں نے گایا تھا، اور اس میں علاء الدین اور سدھیر تھے. ناز سیامہ میں نے یہ فلم دیکھی تھی. میرا حافظہ ادھر بھی چلتا ہے، ادھر تو کہے گا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہوگا. ہمیں کہا کیا پوچھتے؟ اللہ تعالیٰ جنت کے حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور آواز پہلے دی جائے گی این الذین کانوا ینزعون اسماعهم عن اصوات المزامیر. کہاں ہیں جو دنیا میں شیطانی نغمے نہیں سنتے تھے؟ وہ سارے جنتی تو وہی ہوں گے جنہوں نے نہیں سنے ہوں گے. تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ. وہ اللہ کی تعریف کا نغمہ ہوگا. سارے درخت ساز بن جائیں گے، اور ہوا موسیقار. موسیقار وہ ہوتا ہے جو ساز چلانے والوں کو ہدایت دیتا ہے، ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ ایسے بجاؤ، اور ہر ٹہنی سے ایک سر نکلے گا. اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو درختوں سے ڈھکی ہوئی ہو، زواتا افنان مدہامتان. تو وہ ایک میوزک ہوگا، ساتھ ان کی آواز ہوگی. تو وہ کیا چیز ہے جس کی تھو کتنی میٹھی ہے، اس کا نغمہ کیسا میٹھا. پڑھا کرو جنت کو، قرآن میں بھی حدیث پاک میں. مالک ابن دینار نے ایک نوجوان سے کہا الا تشتاق الی الحور العین، تجھے حور کا شوق ہے؟ کہا نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں بس اللہ چاہیے. میرا نبی تو کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. بدر کی لڑائی میں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض. عمیر بن ابی الحمام کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں مٹھی میں. کہنے لگے بخن بخن، مزے آ گئے. آپ نے فرمایا تو کیوں کہہ رہا ہے بخن بخن؟ کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی جنت میں جاؤں. کہ تو ہے ہی جنتی. وہ جو کھجوریں تھیں نا پھینک دی. کہنے لگے ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار بھی لمبی عمر ہے. اور جا کے چھلانگ لگائی اور شہید ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا اشتق الیہن فإن نور وجہہن من نور اللہ تعالی. ارے حوروں کا شوق رکھ کہ ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اس لیے اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر دم بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. یہاں 2 منٹ بیوی کو دیکھ لو تو باقی کی خیر سائے کی ہوئے، اور وہاں ہزاروں سال دیکھتے رہو مزے کرتے رہو. علم ہے اللہ کی پہچان، اللہ کے رسول کی پہچان، اللہ کے رسول کی زندگی کی پہچان اور آخرت کی پہچان. یہ علم یہ اللہ سے مانگو. ہم فقہی مباحث میں الجھ گئے. اصل تو متن حدیث ہے، لیکن امام بخاری کی جو فقاہت ہے ترجمۃ الباب وہ کتنا وقت لے جاتا. جو علم ہے نا اس سے ہم دور ہیں. وہ ہے عزل العوازل حول قلب التائہ وهو الأحبة منه في سودائه القلب أعلم يا أذول بدائه وأحق منك بجفنه وبمائه فومن وحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستعصر البطل الكمي بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. میں نے کہاں سے پڑھا ہے؟ متنبی کا پہلا قصیدہ. کب پڑھی تھی؟ 1974. اور یاد کی تھی. اب تو بہت ساری بھول گئی. یاد کی تھی جیسے جیسے پڑھاتے تھے بھی تو مجھے شاعری کا ذوق ہے، مجھے جلدی سے یاد بھی ہو جاتا. یہاں ایک آیا آسٹریلیا کا سفیر جو ملنے، وہ تھا عربی پڑھا ہوا، اور عربی میں ماسٹر کیا تھا لندن میں، اور سعودیہ میں 3 سال رہا، 2 سال مصر میں رہا. تو یہاں میرا جو کہ نام ہے تو وہ ملنے کے لیے آ گیا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں نے بھی عربی پڑھی ہے. متنبی بہت صاف کتاب تھی، اس کو ترجمہ کرنا بڑا مشکل تھا. میں نے قصیدہ شروع کر دی. میں تمہیں متنبی سناتا ہوں. وہ تو اتنا حیران پریشان ہے. وہ کہنے لگا شیخ میں نے پہلا عالم دیکھا ہے جو ایسے شعر پڑھتا ہے پانی کی طرح. دعا ہے
अल्लाह आपको सलामत रखे, साहिब इल्म बनाए। शुक्र करो अल्लाह ने अहले हक के साथ जोड़ा है, अहले हवा से दूर हो, उसका शुक्र अदा कर। अल्लाह हमारी ये महफिल कबूल फरमाए और अल्लाह आपसे हमसे राजी हो जाए। दुरूद शरीफ पढ़ो भाई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु अफल बिना मा अंता अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। या मन अहक्कु मन ज़ुकिर व अहक्कु मन उबीद व अंसर मन इब्तग़ी व अरअफ़ मन मलक व अजवद मन सुइल व अवसअ मन अता। अंतल मलिकु ला शरीका लक वल फ़र्दु ला निद्दलक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लम तताअ इल्ला बिइज़निक व लम तुसा इल्ला बिइल्मिक तताअ फ़तशकुर व तुसा फ़तअतिअ अक़रबु शहीद व अदना हफ़ीज़ हल्त दून अन्नुफ़ूस अख़ज़त बिन्नवास कतबतल आसार व नसख़तल आबशार अलक़ुलूब लक मुफ़ज़िया वस्सिर्रु लक अलानिया الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قدرت الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سجيده وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. يا من لا تراه الغيور ولا تخالط الظل ولا يصفه الواصف ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الكواكب. يعلم عدد قطب الأمطار وعدد برق الغشاوة وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من يعلم مكاثيل البحار ومساكيد الجبال لا تباري منه سماء سماقا ولا أرض أرضا ولا بحر ما في طاره ولا جبل ما في ظهره. لك الحمد كما أنت أهل. فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير. اللهم إنا نستنصرك فانصرنا يا ناصر يا نصير. أمة حبيبك في الابتلاء الشديد يقتلون ينهبون يهتقون يدمرون في كل أمن ومكان العرب والعجم وننتظر نصرك يا رب العالمين. يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر. يا نصر الله انزل وقد فعلت يا ناصر. اللهم انصر أهل غزة. اللهم احفظهم أبنائهم بناتهم جباههم شيابهم شطانهم نساءهم بيوتهم أرضهم أموالهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك من أن يغتالوا من تحت. اللهم إنك أنت القدير القادر المقتدر. أنت المقدم المؤخر. أنت الأول الآخر. أنت الظاهر الباطن. نسألك يا ربنا أن تنصرنا وتغفر لنا وترحمنا. إن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب. اللهم دمر اليهود والنصارى. اللهم دمر ديارهم خرب ديارهم فل أسلحتهم مزقهم كل مزق. ألق بينهم العداوة والبغضاء لا يطفأ إلى يوم القيامة.
اللهم إنهم يمكرون مكرا فامكر عليهم مكرا واجعل مكرك عليهم كما مكرت لآل ثمود بيوتهم خاوية ودمرت بيوتهم وأهلكتهم وأدخلتهم دار البوار اللهم أدخل اليهود والنصارى الغاصبين الظالمين الصفاكين دار البوار اجعل النار مثواهم اجعل النار مثواهم اجعل النار مثواهم اللهم انصر أمة محمد في كل مكان اللهم انصر أمة محمد في كل مكان اللهم انصر أمة محمد من العرب والعجم والفقراء والأغنياء یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس ساری مجلس محفل کو قبول فرما، اس کے ادارے کو قبول فرما۔ اپنے نیک بندے قاری یاسین صاحب نے تیرے قرآن کی وہ خدمت کی ہے جو میں نے تو زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کے شایان شان بدلہ عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کا وارث بنا، ان کے پوتوں کو ان کا وارث بنا۔ یہ جتنے بچے سامنے بیٹھے انہیں صاحب علم بنا، صاحب عمل بنا، صاحب حکمت بنا، صاحب تقوی بنا۔ ان کی دنیا بھی کشادہ فرما، ان کی آخرت بھی اعلیٰ فرما۔ ہمارے سارے اداروں کو قبول فرما، جتنے مدارس ہیں، جتنے مراکز ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت مولا۔ جو بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے اور اس سے دین کو نفع ہو رہا ہے، ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کے حالات پہ ٹھیک فرما۔ یا اللہ ظالم ہم پر مسلط ہیں، ہمیں ان سے نجات دے دے۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے غریب تو اس ملک میں بھوکے سو رہے ہیں، بھوکے اٹھ رہے ہیں، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ تو آ جا میرے مالک، تو آ جا میرے مالک، تو آ میرے مالک۔ ہمیں ظالموں سے نجات دے، ہمیں امام عادل نصیب فرما، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرمائے۔ یا اللہ قاری صاحب کی صحت عمر میں برکت عطا فرما، جتنے بھی تیرے قرآن کی خدمت کرنے والے سب کی زندگی صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شہروں سے، ہماری تجارتوں سے سود نکال دے، جھوٹ نکال دے، دھوکہ نکال دے، ہمارے ملک سے فحاشی نکال دے، جوے کے، زنا کے، شراب کے اڈے ختم کر دے، آپس کا ظلم و ستم ختم کر دے، سوم وہ آپس میں پلا دے۔ یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہمیں وقت کی بارشیں عطا فرما۔ ہماری زمین ترس رہی ہے پانی کو، یا اللہ تیری بارشیں رک گئی ہیں، رحمت کی بارشیں نصیب فرما، غضب کی بارشوں سے بچا۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ تم ہمارا وقت آئے تو کسی قافلے کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اسی قافلے کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں۔ ان سے ہمیں دور نہ کرنا، ہمیں ان سے دور نہ کرنا، انہیں ہم سے دور نہ کرنا۔ انہیں ہمیں دنیا میں اکٹھا کیا، خیر با آخرت میں جمع فرما، جنت الفردوس میں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم۔